جنرل صاحب مجھے پہلے ہی بتا دیں، میں بھی حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. میری ٹیم بھی اس ٹائم پر حیران ہے کیونکہ وہ بھی مجھے کنٹینیوسلی بتا رہے ہیں کہ جنرل صاحب مسکرا رہے ہیں. میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہی اس ٹائم پر، اب دیکھ پا رہی ہوں، لیکن وہ بھی کنٹینیوسلی بتا رہے ہیں. پہلے تو مجھے بتا دیں، یہ تو ٹینشن والا ٹائم ہے حکومت کے لیے. فواد چودھری کہہ رہے ہیں 45 دن اور کوئی دن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کے بعد نمبر گیم پلٹ جائے گی، وہ احساسات بدل جائیں گے، جذبات بدل جائیں گے، حکومتیں بدل جائیں گی. آپ مسکرا رہے ہیں جنرل صاحب. دیکھیں انیکا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. پلیزر. دیکھیں میں یہ سوچ رہا تھا جب آپ یہ اپنا انٹرو دے رہی تھی کہ اس وقت ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اکنامک ریوائیول کی ضرورت ہے. یہ دہشت گردوں کی جو جنگ ہے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہے، اس میں ایک ہم حالت جنگ کے اندر ہیں. ایک ایمرجنسی کی صورت آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے جہاں ڈیڈ باڈیز اٹھ رہی ہیں، یہاں جنازے نکل رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جو ہماری پولیٹیکل نوک جھوک ہے یہ اپنی جگہ اس کا مقام ضرور ہے، بیکاز جمہوری ملک میں جہاں پالیٹکس ہو وہاں، لیکن اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. آئی تھنک کہ آج کے دن میں ہمیں سر جوڑ کے بیٹھ کے اپنی ریاست کو بچانے کی بات کرنی چاہیے. اور یہ جو اسپیکولیٹو اور بہت سی چیزیں جن کا کوئی سرا پیرا ہے ہی نہیں کہ 55 دن میں یہ ہو جائے گا، دوسرا کہے گا وہ یہ ہونے والا ہے، مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا، اسد کیسر نے اس کو ڈینائی کر دیا. یہ ساری جو گفتگو ہے اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے یہ ملک میں انسرٹنٹی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے بھی IMF سے آپ کا ہو رہا ہے، آپ کے باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے، آپ اپنے طور کے اوپر اکنامک ریوائیول کی بات کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے اندر ایک پینک پھیلے. تو میرے خیال میں اپیل کروں گا سارے جماعتوں کے اپنے بھائیوں سے کہ خدا کے لیے ہمارے اندر جتنی ہمت ہے نا، ہم اپنے اپنے پیرائے میں وہ باتیں کریں جو مثبت ہیں. میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتی ہوں. میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتی ہوں کہ ناؤ از ناٹ دا ٹائم جہاں سیاسی اکھاڑا بنا دیا جائے ملک کو. ناؤ از ناٹ دا ٹائم کہ جہاں معیشت کو، عوام کو، سیکیورٹی کو چھوڑ کے آپ پہلے اپنی سیاست کو آگے لے کر آئیں. لیکن انفارچونیٹلی صورتحال تو ایسی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جہاں اپوزیشن کے اندر ابھی کچھ ایشوز چل رہے ہیں، وہاں حکومت کے اندر بھی یہ انسرٹینٹی نہ آتی. جنرل صاحب اگر PMLN کی طرف سے اناؤنسمنٹ نہ ہوتی، اگر پہلے مشاورت ہوتی، مشاورت کے بعد یہ بات کی جاتی. اب دو چیزیں ہو گئی ہیں، بین اینڈ آرٹیکل 6. کیا کر رہی ہے اب حکومت؟ جی دیکھیں، آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ یہ مشاورت کے بعد یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے یا لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ مشاورت جو ہے اس سے پہلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. الٹیمیٹلی بعد میں کچھ جو بیانات آئے ان سے شکوک پیدا ہوئے. دیکھیں، اور جو کچھ ہمارے منسٹر آف انفارمیشن نے کہا اس کو دوبارہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کلیریفائی بھی کر دیا. دیکھیں، ہم سب لوگ اپنی ذہن کو استعمال کریں. کیا ایک پارٹی اگر وہ حکومت میں ہو تو دوسری پارٹی پہ وہ بین لگا سکتی ہے؟ نو. آئی تھنک انلیس ان کے پاس ایک میجارٹی ہو، وہ ایک ریفرنس دیتے ہیں اور وہ عدالت میں کیس جاتا ہے، اور اگر سپریم کورٹ اس میں کوئی سمجھے کہ یہ ویلڈ ہے بات تو وہ اپنے طور پہ کرے گی. پھر ہم سب یہ کہتے ہیں آبویسلی کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر بین کسی لحاظ سے، نہ مسلم لیگ نون کے دل کو یہ لگے گی بات کیسے ہونا چاہیے، نہ PPP، نہ تحریک انصاف کسی جماعت کو بھی بین کرے گا. لیکن اگر جماعت اپنے ہاتھ میں لے لے ملک کے اندر وہ پینک کی کنڈیشن کو کریٹ کرنے کے لیے، ابھی آپ دیکھیں اگلے دن بنو کا مسئلہ ہوا اور سب کو یہ پتا ہے کہ وہاں ٹریڈرز نے اپنے طور پہ ایک پروسیشن کیا، اس کے اندر مسکرینٹ شامل ہوئے اور انہوں نے ایک ڈیپو کے اوپر حملہ کر دیا اور یہ 9 مئی کی دوبارہ ایک ریپیٹیشن کی بات کھڑی کر دی. یہ میں آج کا KP کی گورنمنٹ کا پریس نوٹ کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے یہ ساری تفصیل اس کے اندر لکھ کے بتائی ہے اور انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ فوج نے گولی کسی پہ چلائی ہے. صوبائی حکومت، جنرل صاحب یہ رائٹ کہ صوبائی حکومت اور پولیس کو جو ہے وہ مسلح افراد کے اوپر تشویش ہے. یہ بات ابھی CM KP کی سامنے آئی ہے. اگر ایٹ لیسٹ اس میٹر کے اوپر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم سیکیورٹی والی سائڈ سے پریشان نہیں ہوں گے. لیکن جو آپ نے بات کہی ہے جنرل صاحب، جی کمپلیٹ کر لیں پھر میں راج صاحب کی طرف بڑھوں. جی میرا مطلب یہی ہے کہ جی ایسی باتوں کے اوپر خدا کے لیے سوچ سمجھ کے بات کریے. آج کا ان کا جو پریس نوٹ ہے وہ اپریشیبل ہے، میں نے وہ سارا پڑھا ہے اس کو، اور اسی طرح ہم ان چیزوں کو روکنا ہے. ورنہ پینک کریٹ کرنے کے لیے ایک تیلی لگا دیں آپ اور آگ بھڑکا دیں، پھر آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی تو پھر کیا مطلب ملک کا کوئی اس میں فائدہ ہوگا؟
आई थिंक हमें जोड़ना चाहिए बजाय तोड़ने के, और उसके लिए हर जमात को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे चलना होगा, अदलिया को, अदारों को, और आई एम श्योर कि हर तबके फिक्र, सहाफत को, मीडिया के लोगों को, भाई गॉड मैं ये समझता हूँ ना वो हमारे पाकिस्तान। एक लास्ट पॉइंट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जब हम गए ना 1966 में, और अयूब खान का दौर था वहाँ कर दे, तो वहाँ मैंने देखा कि एक मगरबी मुफक्कर का एक राइट अप लगा हुआ था कि इट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू यू दैट रियली मैटर्स बट हाउ यू बिहेव व्हाइल इट इज़ हैपनिंग। दैट मीन्स के मुश्किल वक्त आता रहता है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरीके से उसको बर्दाश्त करते हैं, वो मैटर करता है। तो आज बैसियत कौम हमारे ऊपर वो इम्तिहान है, तो मेरा ख्याल उसको आगे इम्तिहान अभी इसके इम्तिहान और भी है जनरल साहब, अभी इस कौम ने वैसे ही बड़े इम्तिहान किए, लेकिन अब इम्तिहान जो है ना ज्यादा सियासतदानों का है।